अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में बीमार दिलों की पहचान के बारे में जानेंगे। यानी आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एक नॉर्मल दिल, यानी ऐसा दिल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में डूबा हुआ हो, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार है, या अल्लाह की मोहब्बत में एक ऐसा दिल जो इस्लाम से और ईमान से बिल्कुल पुर हो, एक ऐसा दिल। और एक तरफ एक ऐसा दिल है जो बीमारी और गुनाहों की आलाइशों में ऐसा जकड़ा हुआ है कि उससे निकल नहीं पा रहा। आखिर बीमार दिलों की पहचान क्या है, और एक नेक सिफत और एक साफ़ सुथरे दिल की पहचान क्या है, आज इसी ही बहुत सारी बातों के बारे में अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। और अल्लाह को और मोमिनीन को ये लोग धोखा देते हैं, तो वो उन्हें धोखा नहीं देते, बल्कि हकीकत में खुद अपने आप को धोखा देते हैं। और उन्हें इस धोखे का जो वो खुद अपने आप को दे रहे हैं कुछ शऊर ही नहीं कि ये धोखा वो दूसरों को नहीं, अपने आप को ही दे रहे हैं। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत के तहत फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन और रसूल को धोखा देने को अल्लाह का धोखा देना कहा है, और अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मोमिन को धोखा देने वाले मोमिन को नहीं बल्कि ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे हमें दो बातें मालूम हुई। पहली, मोमिनों से अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों से मोहब्बत फरमाता है कि उनको धोखा देने वाले के बारे में फरमाया कि वो लोग मोमिनों को नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा दे रहे हैं। दूसरा, हमें अपने मोमिन भाइयों के साथ कोई मामला तय करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं हम अपने मोमिन भाई को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मोमिन भाई किसी मोमिन भाई को धोखा देता है तो वो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक हो जाता है। अब सवाल यह है कि इंसान जो है एक दूसरे इंसान को धोखा क्यों देता है, तो कुरान पाक में इसकी वजह ये बयान फरमाई है कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में निफाक और गुनाहों का मर्ज़ है। यानी वो अपने मोमिन भाइयों को धोखा इसलिए देते हैं कि उनके दिलों में हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत वग़ैरह जैसे अमराज हैं। इन अमराज को जान लेने के बाद अगर हम उनका इलाज ना करें और मुसलसल अपने दूसरे भाइयों को धोखे पे धोखा देते रहें तो ये बीमारियां और बढ़ जाएंगी। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने उनके मर्ज़ को और ज़्यादा कर दिया। इसलिए हमें डरना चाहिए और इलाज में जल्दी करना चाहिए। ज़्यादातर इंसान एक दूसरे इंसान को झूठ की शक्ल में धोखा देता है, यानी वो अपने भाई से झूठ पे झूठ बोलता है, वादे पे वादे करता है, मगर उस वादे को पूरा नहीं करता। चुनांच ऐसे लोग जो झूठ बोलते और दगा देते हैं वो सख्त दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होंगे। सूरह बकरा की आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। और झूठ बोलने वाले, यानी झूठ बोलने के बदले में उन धोखा देने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। चुनांच अगर अपने दिल के मर्ज़ से आगाह होने के बाद भी अगर हमने अपनी इस्लाह ना की और झूठ, फरेब, दगा, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत से ज़मीन में फ़साद बर्पा कर रखी तो हमारा शुमार भी उन लोगों में हो जाएगा जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, वइदा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है, जब उन्हें उनका मर्ज़ बता दिया गया कि ज़मीन में फ़साद न फैलाओ, तो वो अपने मर्ज़ का इलाज नहीं करते और उस मर्ज़ को अपनी औलाद में मुंतकिल करते हैं, बल्कि दूसरों में फैला के कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं, जबकि वो ख़ुद दिल के सख्त अमराज में गिरफ़्तार और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में ही वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशऊरून। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि जान लो कि वही झूठे और धोखेबाज लोग ही फसाद करने वाले हैं, मगर अपने मर्ज़ की सख्ती में मुब्तला होने की वजह से
انہیں شعور ہی نہیں، یعنی وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ برا کر رہے ہیں یا اچھا۔ ان کی لاشعوری اور ناسمجھی کے باوجود اللہ رب العزت کی شان کریمی تو دیکھیے کہ نہ صرف دل میں موجود مرض کی نشاندہی فرماتا ہے، بلکہ اس مرض سے نجات اور چھٹکارا پانے کا بہترین نسخہ بھی ایمان لانے کی بات وہ بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ہی واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور دل کی بیماری دور کرنے کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے میرے نیک اور صالح بندے مجھ پر ایمان لائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح جسمانی امراض کا علاج ضروری ہوتا ہے، اسی طرح روحانی مرضوں کا علاج بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کیے بغیر جسمانی بیماریوں سے نجات مشکل ہے، اسی طرح روحانی ڈاکٹر کے نسخے کو اپنائے بغیر روحانی بیماریوں جیسے کینہ، حسد، دغا، مکر، چغلی وغیرہ سے شفا یابی یہ بالکل ناممکن ہے۔ صحیح جسمانی ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے علاج سے بیماری دور ہوتی ہے اور جسم کو سکون ملتا ہے۔ یوں ہی صحیح روحانی ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور اخلاقی برائیوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم ہمیشہ صحیح ڈاکٹر کی تلاش میں رہتے ہیں اور مل جانے کے بعد اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ علاج مکمل نہ ہو جائے اور وہ جانے کی اجازت نہ دے دے، اسی طرح ہمیں ہمیشہ صحیح روحانی ڈاکٹر کی تلاش اور جستجو میں رہنا چاہیے۔ جب مل جائے تو اپنے آپ کو اس روحانی ڈاکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے، پھر اس وقت تک اس کی صحبت سے نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ حکم نہ کر دے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کے دامن کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ حضرات محترم، مگر افسوس کہ وہ لوگ جن پر دنیا طلبی کے فالج نے حملہ کر رکھا ہے، جن کے ہاتھ پیر دین کے راستے پر چلنے سے عاجز ہیں اور جنہوں نے دنیا کی نجاست و غلاظت کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے، وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جبکہ خود سب سے بڑے ناسمجھ اور بیوقوف ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آگے فرمایا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ فالج زدہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جنہیں دنیا سے مطلب ہی نہیں کوئی۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی موت برحق ہے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اس کے باوجود اس کی تیاری نہیں کر رہا ہے اور مست کتے کی طرح موت کی پٹری پر پڑے اس مردار دنیا کو نوچے جا رہا ہے۔ اسے شاید پتہ ہی نہیں کہ موت کی ٹرین بغیر ہارن دیے آتی ہے اور اپنے زد میں آنے والی ہر چیز کو کچلتی چلی جاتی ہے، جس کے ایکسیڈنٹ کے بعد نہ تو کسی ڈاکٹر کی اور نہ کسی طبیب کی مجال ہے کہ وہ اس کا علاج کر سکے۔ چنانچہ ان کی بے وقوفی اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آگے فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ جان لو کہ وہی لوگ بے وقوف ہیں مگر دنیا میں گناہوں میں غرق ہونے کی وجہ سے ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس کے باوجود علم دین ہدایت کا سورج ہے، لیکن جس طرح سورج کی روشنی انہیں گھروں میں پہنچتی ہے انہی گھروں میں جاتی ہے، لیکن جس طرح سورج کی روشنی جو ہے صرف انہی گھروں میں پہنچتی ہے جن کے دروازے اور کھڑکیاں کھلے ہیں، اسی طرح ہدایت کی روشنی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو طلب ہدایت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور اپنے آرام کے لیے جو ہے بیچ والے کمرے، یعنی اپنے آرام کے لیے وہ بیچ والے کمرے کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہر طرف سے بند ہونے کے سبب ان کے کمرے میں روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ایسے ہی دل میں طلب ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں تک ہدایت کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، اور کبھی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب سورج طلوع ہوا اور کب غروب ہوا، اور اپنے کمرے میں روشن جو ہے وہ بلب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی کہتا ہے کہ باہر نکل کر دیکھو تو اس سے بھی زیادہ روشنی ہے، چنانچہ پہلے تو وہ انکار کرتے ہیں، پھر جب اصرار پر باہر نکلتے بھی ہیں تو سورج کی تیز روشنی کے سامنے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پاتے اور گھبرا کر کمرے میں جا بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں ان تک علم دین کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی ان تک علم دین کی روشنی پہنچانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو ان کی نگاہیں دین کی چمک کے سامنے خیرہ ہو جاتی ہیں اور حق کا سامنا کرنے کی تاب نہیں لاتے۔
ایسے لوگ اپنے نفس کے اس قدر غلام بن جاتے ہیں کہ حق جانتے ہوئے بھی حق قبول کرنے کو تیار نہیں، اور اپنی بیوقوفی یوں ظاہر کرتے ہیں کہ مومنوں میں ہوتے ہیں تو خود کو مومن بتاتے ہیں، اور کافروں میں ہوتے ہیں تو خود کو کافر۔ اس طرح بات تو مسلمان کے مذاق اڑانے کی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا مذاق آپ اڑا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب سرکش شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ان مومنوں سے مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ ان منافقوں سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی وہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ جس طرح سورج کے غروب ہونے کے بعد لوگ لائٹ اور بلب کی روشنی سے اپنے گھروں کو روشن کر لیتے ہیں، اسی طرح لوگوں نے دین اور علم دین کی روشنی سے دوری اختیار کر کے دنیا کی لائٹ سے اپنے ذہن و دماغ کو روشن کر لیا ہے، اور اب یا تو وہ دین کی روشنی میں نہیں آنا چاہتے، یا انہیں دین کی روشنی نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج کا دائی جب انہیں دین کی روشنی میں لانا بھی چاہتا ہے تو دین کی چمک کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ واپس اپنی اندھیری کوٹری میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ جو دین کی روشنی میں آنا نہیں چاہتے، یا پھر دین کی روشنی کو اپنی کمزور نگاہوں کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے، انہیں اول صبح میں حکمت سے گھر سے باہر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ نسیم صبح اسلامی ہمدردی اور معانست سے ان کے جسم میں کچھ توانائی بھی آ جائے اور وہ دین کی روشنی دیکھنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چاہے داعی ہو یا مدعو خود کو امراض قلبیہ سے پاک و صاف رکھے، کیونکہ جب تک ہمارا نفس درست نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو ہم سچے داعی بن سکتے ہیں اور نہ ہی بحیثیت مدعو داعی سے کما حق و فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے اور اس راستے پر یعنی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔